اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی ضروری بات ہے کہ یہ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی، میں جب اسلام آباد جا رہا تھا تو ایک میں کیری ڈبے میں بیٹھ گیا تو وہاں پہ عورتیں 3-4 بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں خاموش ہو کے پچھلی سیٹ پہ انہوں نے مجھے بٹھا دیا، میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں وہ ایسی کر رہی تھی، بڑی اونچی باتیں اور بڑی گندی باتیں، تو میں سنتا رہا تو اب میں ویسے تو ان کو کہہ نہیں سکتا تھا، تو میں نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اور ان کو کوئی اچھا سنانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت لگا دی، ترجمہ لگا دیا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ تھوڑی دیر تو سنا، لیکن اس کے بعد پھر بھی اونچی شروع ہو گئی۔ اب مجھے تھوڑا برا محسوس ہونا شروع ہو گیا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ اچھی چیز کو سن لیں، یہ تو آپ کے گھروں والی بات ہے، پرسنل ادھر کر رہی ہیں آپ بسوں میں بیٹھ کے، تو آپ ایسے مت کریں۔ تو وہ غصہ کر گئی، بڑا اونچی یہ وہ کہندی آپ جم گیا ہے، یہ وہ ہے انہوں نے کیا۔ تو پھر میں کیا، میں آپ نہیں جمیا، کسی نے پایا سی تو جمیا سی۔ مین کی وہ تو مین کی ہو واس، وہ میرا پیو سی۔ تسی اپنے باپ کی عزت نہیں کر دیا، تو تھوڑے باپ جہاں چٹی داڑھی میری، میں یہی کہا میں نے۔ اس کے بعد وہ اور زیادہ گرم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ تو حقی بکی رہ گئی جب میں نے کہا کہ جمع تو میں نہیں ہوں، لیکن تو پیدا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی مرد نہ آتا یا بچہ نہ آتا، ان کے خالی کیسے مدد کر لو گی تم؟ اس کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے نا۔ ویسے تو لیسبین لگے ہوئے، ہوا بھی نہیں نکلتی، نکلی آپ نکلی، پر جتنا مرضی آپ بنا لیں، بڑے سے بڑا سائز لیا، نکلی جو 2-3 انچ سے بھی نکل آتی۔ یہ ہوتی ہے منی، اور یہ ہوتی ہے، میں سوری ٹو سے دیٹ، اور یہ ہوتی ہے پراپرٹی۔ یہ کسی اہل عورت کو دینی چاہیے۔ ان کے اسی لیے کہا ہے، ہر مذہب نے کہا ہے کہ عورتیں وہ ڈھونڈیں جو اللہ والی ہو، جن کو پتہ ہو میری ذمہ داری کیا ہے، اس کی کوئی پرائز ہو، یہ نہ کہ وہ ہسبینڈ بھی بیچ دے، بچے بھی بیچنے شروع کر دے۔ یہ ہو رہا ہے، بڑی سوسائٹی تنگ ہے اس سے، اور یہی حالات ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے حل بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا، کہہ رہے ہیں وہی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو اب جو لگے ہیں، اب ان کو رٹانا بھی تو مشکل ہوتا ہے نا، ہر بندہ ہی کرپشن پہ ہے، جو چیز آئے ہاتھ میں بیچ دو، خود نہیں بکے تو دوسرے کو بیچ دو، یہ ہے کرپشن ہے۔ اگر کوئی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اور جھوٹے آسرے دیے جاتے ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تم اس کو یہ مان لو، اس کو یہ مان لو، یہ وہ ہے۔ ان کو خدا بتا دیا بیچاروں نے، جنہوں نے کبھی کہا بھی نہیں تھا۔ یہ سب سے زیادہ سیڈ جو پارٹ ہے نا، وہ یہ تھا کہ میں ایک دفعہ سنتا ہوتا تھا بابا فرشت، میں گیا نہیں ہوتی، یاد ہے مجھے کہ وہاں پہ میری دادی مجھے لے کے گئی تھی۔ یہ نہیں ہے ابھی ہوتا، عزت کرنی چاہیے، جائیں ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں، بلیسنگ کی دعا مانگیں ان کے لیے۔ جب ان کے لیے آپ بلیسنگ کی دعا مانگیں گے تو اللہ خود ہی آپ کے اوپر رحمت کر دے گا، کیونکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے آپ کو واپس کر دی۔ یہ ہوتا ہے۔ اب وہ روز میں وہ سنتا تھا میں وہ کافی دیر ہوگی تو میرے ذہن میں نہیں، اب میں لاؤں گا وہ، پھر ذہن میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو وہ بڑے دکھ کے انداز سے کہتے تھے کہ تو دھیان نہیں کرتا، میرا دھیان نہیں جا رہا تھا ادھر، دیکھ تو ہمارے اوپر ہو کیا رہا ہے۔ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے، دیکھ اسی زندگی دے وچ جڑیاں اسی تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں تے سہیاں نے، ہن تو آپ جل کے تسی آپ بھی ویہ لیاں نے ساریاں، تے ہن اس تو بعد کی کم پیا ہوا ہے کہ ساڈے جڑیاں اسی چیزاں کئیاں ہی نہیں، اسی جڑے فتنے فلائے نہیں، وہ اندا فتنہ ساڈے گل چ توگ پا کے انہیں بھاجتا ہے، اے ساڈے نال ہویا ہے جی، تے انہوں نے ہن ٹاؤ کیویں؟
ہزار جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے نام پہ دھندا ہو رہا ہو تو وہ کیسے یہ پیغام آیا نا جب مجھے، تو میں جب بڑا پریشان ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے کہا تھا یہ کہ اب پہلے اپنا فکر کر، کہ ہو سکتا ہے کہ اب تیرے ساتھ بھی یہی ہو جائے، بعد میں تمہیں بھی کوئی آتما پرماتما بلا کے بٹھا دیا جائے۔ تو میں نے یہ کہا تھا پھر اس لیے کہ یار اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں مر جاؤں نا، تو میرے اوپر اتنا دربار یہ مجھے ایک سادہ سی قبر میں دفنا دینا اور بھول جانا، باتیں یاد کرنا جو اچھی ہوں گی، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے بھی اس میں دیکھنا جن کی باتیں اچھی ہیں سچ ہیں، ان کی پیروی کرنے سے، ان کی عزت اور پیروی کرنے سے۔ عزت یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چلیں، یہ نہیں ہے کہ نام ان کا 100 دفعہ لیے جائیں، کام اس کے الٹ کریں، تو یہ تو آپ نے چیٹنگ کی ان کے نام پہ۔ اور جو اپنے پیاروں کے نام پہ، اللہ کے پیاروں کے نام پہ چیٹنگ کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں بھی بڑا ڈالتا ہے اور سزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم سب لوگوں کے ساتھ۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے۔ اب اس کا حل بھی یہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ DNA بچے کو، اور یہ قرآن مجید میں آئی بھی یہ آیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی سے یہ آیت آئی تھی کہ اپنے زید بن کے، وہ شادی اس لیے تھی کہ وہ ہمیشہ ختم ہو جائے، کہ اس کا لڑکا اس بن کے نام دے دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، چیٹنگ ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے اور کوئی بول نہیں سکتا، یا کوئی اس کو پروفیشنل بنا لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، مرد اور عورت جب جیسے یہ چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، اگر مجبوری ہوتی ہے تو پھر مجبوریاں بڑا کچھ کراتی ہیں، تو پھر وہ جب شروع میں تو احساس ندامت ہوتا ہے، تو پھر جب بعد میں جب لمبا اسی چیز میں چلا جائے تو وہی پھر گناہ نہیں لگتا، پھر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اب آپ کی بھی ماشاءاللہ تیاری تو ہو چکی تھی، اللہ آپ کو بچائے کہ کتنی مشینیں چل رہی ہیں آپ کی، ماشاءاللہ جی 4 چل دیں، یہ ہونا تھا۔ اور اس کے لیے تیار بھی کیا گیا آپ کو، کیسے؟ میں نے کہا بھی کہ یہ جو ڈرامے ہیں اس میں گالی تیری ماں دی، تیری بہن دی، تیرا فلانا، تیرا ٹمکا، تیری، یہ آپ کو بغیرت کیا جا رہا ہے، مین کہ آپ اس کو مائنڈ نہ کریں، غصے میں لیں، اور وہی ہوا۔ میں نے کہا یہ تو روک دو کہ تم لوگ پھر یہ چیزیں اگر بھی آپ کو فیل نہیں، پہلے کچھ غصہ فیل نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں بھائی جان فتنوں سے بچنا چاہیے، اور جو آدمی فتنہ ہو نا، جب پتہ چل جائے تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو یا کام سے کام رکھنا، کیا ہے تو آپ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ عزت ہو۔ تو یہ جو مختلف طریقے متع کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ میری بحث ہوئی تھی حسن شاہ صاحب، وہ متع کے اوپر یقین رکھتے تو بڑی بحث کرتے ہوتے تھے میرے ساتھ، بڑی بحث کرتے ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک دن ان کو کہا، میں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے مجھے بڑا کچھ سکھایا ہے، میں نے آپ سے بزنس سیکھا، کیوں؟ ظاہر ہے بزنس میں نے اس سے سیکھا ہے کرنا، میں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سکھایا بھی اس نے کہ ایماندار تھا تو سارا میں کر لیتا تھا اس کو، مین کہ میں نے وہ اپنی پراپرٹی کے ادھر ادھر بھاگ لیتا تھا، میں سارا لگا رہتا تھا، اچھا کام کرتا تھا اور ایمانداری سے، اس لیے اس نے جلدی سے سکھا دیا مجھے، 3 4 5 6 مہینے میں سیکھ گیا تھا۔ اس کے بعد تھی انسانوں کو کنٹرول کرنا، جو آخری چیز ہوتی ہے بھی، مینجمنٹ کیسے کرنا ہے عام پاور کو، یہ تھی، تو وہ میرے میں نیچرلی تھی الحمدللہ۔ وہ نیچرل اس لیے تھی کہ جب میں ایکٹیو ہوا نا تو میری زبان، میری سلینگ، جو میرا چلنا تھا نا وہ اچھا تھا، تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا، تو اس نے مجھے اس لیے تو 30,000 دیا کہ یہ بھی کرو گے، اور میری ٹانگیں سوکھ جاتی ہوتی تھی، بڑی بڑی پاؤں سوکھ جاتے ہوتے تھے میرے، اتنے تو بڑے۔ تو یہ جو چیز میں نے کہا مدعے کے اوپر ہوتی تھی بحث، ایک دفعہ ہوئی، میں نے کہا میں شاہ صاحب دیکھیں یہ جو راستہ ہے نا، اس میں اب میں نے خود بڑی ٹرائی کی، میں نے خود اس میں بڑا ٹائم، اس میں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوشش نہیں کی، میں نے بڑی کوشش کی، اس کے بارے میں الحمدللہ میرے ساتھ بحث نہ کیا کریں، کیونکہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، تو آپ باس ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ میں نے لاجواب کرنے کے لیے بول دیا بھی ہاں جی، وہ کہتا مدعے کے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کہا کہ بتائیں آپ مجھے تو آپ ہی بتا سکتے ہیں نا، تو اس نے مجھے بتایا ایسے ایسے ہوتا ہے، تو میں نے ایک ہی کویشچن کیا، لاجواب ہو گیا وہ بھی، میں نے کہا جو بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کے دوران
تو وہ کس کے پاس جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی کا حصہ ملتا ہے؟ اس نے تو کہا تھا نہیں ملتا، تو میں نے کہا تھا پھر یہ غلط ہے، پھر یہ چوری ہے یا یہ فساد ہے، یا بچے کی قسمت رل گئی، ٹھیک ہے، بچہ رل جاتا ہے۔ پھر ایک تو معاشرے میں عزت بھی نہیں ہوتی، اور ایک حلالے کے ذریعے جو آپ اس کا نام بھی حلالہ ہی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقے جو بنے ہوئے ہیں یہ عزت دینے کے نہیں ہیں، عزت لینے کے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ڈی این اے والا جو ہے نا قانون، یہ ضرور پاس، یہی حل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو بھگت چکے ہیں امریکنس، آپ کو نہیں پتہ کہ بغیر باپ کے حکومت کتنے فوج میں ہیں، کتنے ظلم ہوئے ہیں۔ اس کہنا نہیں چاہیے کہ ہم غلط الفاظ کہتے ہیں انہوں دی فوج ہی حرام دے بچوں دی، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو؟ یہ تانا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اگر آپ نے ان کو چیز سمجھانی ہے یا آپ کو چیز پتہ ہے، مسٹیک بھی ہم کی، تو الٹا یہی ہم رویہ ان کے ساتھ کر لیں تو پھر وہ ہمیں تو نہیں پھر وہ چھوڑیں گے، ظاہر وہ مقابلہ کریں گے، مدد تو نہیں کریں گے ہماری ڈلیور کرنے کے لیے۔ جو پرابلم دنیا میں چل رہی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں یہ ختم ہو۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پھر بھی دیکھو لڑ رہے ہیں ملک کے لیے، کوشش کر رہے ہیں، اور خاموش ہیں۔ وہ فوجی چھوٹے رینک والے بھی ہوں گے نا، بڑے بڑے بھی ہوں گے، وہ بھی خاموش ہیں، لیکن تیار کیا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ لوگوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کسی ملک میں، وہ آپ لوگوں کے لیے جان دے دیں گے۔ یہ اس لیے رکھا ہے۔ اللہ حافظ۔ یہی حل ہے کہ یہ جو پھر یہ چیٹنگ نہیں ہو سکے گی۔ باپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو خرچہ دینا ہے، جائیداد کا حصہ ملے گا، صحیح باپ۔ ماں کو بھی ڈر ہوگا اگر لڑائی جھگڑے میں ایسا نہیں، اور کوئی اس کے ساتھ کوئی اگر کسی نے کوئی زیادتی زبردستی بھی کی ہے تو اس کا بھی پتہ چل سکتا ہے، تو اس لیے وہ بیچاری جھوٹ بھی نہیں بولے گی یا ڈرے گی نہیں، اس کو پتہ تو لگ ہی جانا، پھر وہ بول دے گی۔ تو یہ چیزیں کریں، اپنی سوسائٹی بچائیں، اپنے گھر بچائیں، اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مہربانی کرے گا۔ اللہ حافظ۔